سورہ آل عمران اور آیت نمبر 110 چوتھا پارہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ختم ہوا اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ختم ہوا ہے اور 12واں رکوع شروع ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق الله العظيم۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمنا، اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، اہل کتاب، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، منہم المؤمنون، کچھ تو ان میں سے ایمان لا چکے، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر اس میں فاسق ہیں۔ یہاں سے فاسقون سے مراد کافرون ہیں کہ اکثر ایمان نہیں لائے، کافر ہیں۔ سورہ آل عمران کے تیسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت کے رہبر اور رہنما امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء پر برتری اور ان کی جو فضیلت، وہ 9ویں رکوع کے شروع سے ان کی فضیلت پر بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ 9ویں رکوع میں اس امت کے رہبر اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں یعنی اس چوتھے پارے کے شروع میں جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ اس امت کا جو قبلہ ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی، باقی جو بیت المقدس پر جس کی برتری اور فضیلت ہے اس کا بیان فرمایا، اور پھر 11ویں رکوع میں اس امت کی جو کتاب ہے اس کی مضبوطی کا بیان ہے کہ اس کی ایک کتاب مضبوط کتاب ہے، جو اس کو پکڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر یہاں پر 12ویں رکوع کے ابتدا میں خود اس امت کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ جو 11واں رکوع ہے، اس 11ویں رکوع میں اس امت کی صلاح اور فلاح اجتماعی طور سے، اجتماعی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے، اس امت کی کامیابی کس میں ہے، کیسے ہے، یہ امت کیسے کامیاب ہوگی، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اور پھر 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس 12ویں رکوع کے ابتدا ہی سے اس امت کی فضیلت کا بیان فرمایا، اور فرمایا کنتم خیر امت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی جو بھی ایمان لاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہ بہترین امت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ جس کو اللہ خیر امت کہہ رہا ہے، بہترین آدمی جس کو اللہ کہہ رہا ہے، پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا۔ کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق دے۔ اب
علماء کے پاس، محدثین کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس مسئلہ چلا گیا بھائی اب طلاق واقع ہوئی ہے نہیں. تو ابتدا میں تو بعض نے فتویٰ دیا کہ بھئی طلاق تو واقع ہو چکی ہے، ظاہر سے ایک عورت جو ہے وہ چودھری چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ طلاق پڑ گئی. لیکن ان میں پھر ایک صاحب عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑی، اور پھر اس مجمع کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. اگر انسان سے زیادہ چاند خوبصورت ہوتا تو اللہ کہتے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم کہتے. تو یہاں پر انسان کہہ دیا تو اس لیے سب سے زیادہ خوبصورت انسان، اور پھر اس خوبصورت انسانوں میں سے بہترین امت کا انسان جو بہترین امتی ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب بہترین لوگ. اب اس میں سے اگر کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی برائی کی وجہ سے حقیر جاننا، اس لیے کہتے ہیں کہ مجرم کے جرم سے تو نفرت کرو، گناہ گار کے گناہ سے تو نفرت کرو، لیکن اس گناہ گار سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا پتا وہ مرنے سے پہلے اللہ سے ایسا تعلق بنا لے کہ تم سے کئی درجہ آگے چلا جائے. اس لیے کہتے ہیں کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے. اور جو لوگ دوسروں کو تانا دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس لیے تانے بھی نہیں دینا چاہیے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. تو فرمایا کنتم خیر امت، یہ ہم اور آپ کا رینک بتلا رہے ہیں کہ رینک کیا ہے. ہر ایک انسان کو اپنے عہدے پر، اپنے رینک پر فخر ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان بہترین امت جس کو اللہ کہہ رہا ہے، دنیا کا کوئی نہیں کہہ رہا ہے، بادشاہ نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی بڑا نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بہترین بہترین. تو کیا خیال ہے پھر جس کو اللہ بہترین کہہ دے اس کی بہتر ہونے میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں تو اس کا فبذالک فلیفرحوا، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا طریقہ ایک تو ہے زبان سے آدمی کہے بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اللہ تیرا بہت شکر، اللہ تیرا بہت شکر، یہ بھی ہونا چاہیے. ایک ہے عمل سے شکر، ایک ہے عمل سے شکر کہ اللہ مجھ پر رحم کر رہا ہے، میرے کام بنا رہا ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے. تو میں بجائے اس کے کہ میں اس کی اطاعت میں زندگی گزاروں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے زندگی گزاروں، میں اس کے اگر نافرمانی میں زندگی گزاروں تو یہ ناشکری ہے. اور اگر اپنے اعضاء و جوارح کو جو دیے بھی اللہ کے ہیں، جو دیے بھی، اس کی مثال یوں سمجھ لو، کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ یہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو گاڑی دوں گا اور گاڑی آپ کو فری میں ملے گی. کیا خیال ہے ہمیں جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ اعضاء و جوارح فری میں ملے یا پیسے دیے؟ فری میں ملے نا، فری میں ملے اور بالکل مکمل پورے. اور اگر یہ کم ہوتے مثلا انگلیاں 5 بجے 4 ہوتی تو پوچھ سکتا تھا، ہم اللہ سے لڑ سکتے تھے، مقدمہ کر سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتا. تو کوئی آدمی کسی کو کہہ دے بھائی میں آپ کو گاڑی دوں گا فری آف کاسٹ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے اس کو استعمال کرنا ہے جہاں میں بتاؤں گا وہاں آپ نے جانا ہے، جس جگہ سے میں منع کروں گا اس جگہ پہ آپ نے نہیں جانا. بس باقی گاڑی آپ کی، آپ اس کو استعمال کریں، بس صرف جدھر سے میں نے منع کیا ہے وہاں پہ نہیں جانا بس. تو کیا خیال ہے وہ بندہ اس کا شکر گزار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہ گاڑی مل رہی ہے مفتی میں گاڑی مل رہی ہے، اب اس کو میں استعمال کروں اور پھر جو جگہ بتلا رہا ہوں کہ میں اس جگہ سے اس جگہ پہ نہیں جانا، باقی اس جگہ پہ میرا جانا نقصان دہ بھی ہے، تو بندہ کہے کہ بھائی اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے، ویسے بھی تو وہاں پہ جانا میرا نقصان دہ ہے، تو میں نہیں جاؤں گا تو اس میں میرا ڈبل فائدہ ہے. ایک تو نقصان سے بچ جاؤں گا، گاڑی بھی مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اور بہترین امت کا جو لقب دیا ہے، یہ کس بات پر کہ اپنی زندگی یہ میرے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی ہے. اور پھر منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، جھوٹ نہیں بولنا، منع کر دیا. زنا نہیں کرنا،
شراب نہیں پینی، منع کر دیا. کیا خیال ہے؟ چوری کرنے میں کسی کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ دونوں دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان، اخروی اعتبار سے بھی نقصان. کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے، ایسی جگہوں سے منع کیا ہے کہ اس میں ہمارا ہے ہی نقصان، اور بچنے میں فائدہ ہی فائدہ. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہمارا نقصان ہے، اور نہ کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی آدمی وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا تو کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے کہ نہیں؟ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اعضاء جوارح تمہارے پاس امانت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ساری چیز جتنے یہ تمہیں دیے نا، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ سب ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. پوچھو گی تم سے کہ میری مرضی کے مطابق استعمال کیے نہیں کیے. تو بہرحال یہ کنتم خیر امت کا لقب ہم اور آپ کو ملا ہے، یہ صرف کس کی 3 کام کرنے کی وجہ سے. 3 کام کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان. یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ یہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ تو بنیادی چیز ہے. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی نیکی کے کام کرتا رہے، جتنی مرضی نیکی کے کام کرتا رہے، اس کا تو کوئی قبول نہیں ہے. تو اسلام، ایمان لانا تو بنیادی چیز ہے، تو اس کو آخر میں کیوں ذکر کیا؟ آخر میں ذکر کرنا اس لیے کہ جو ایمان کے اندر تو باقی امتیں بھی داخل ہیں، ایمان کے اندر تو باقی امتیں بھی داخل ہیں، کہ باقی امتی پچھلے جو جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے بھی کامیاب وہی ہوگا جو اللہ پر، اللہ کے حبیب پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا. اس امت کی امتیازی شان یہ 2 کام ہے، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. یہ اس امت کا امتیازی کام ہے، یہ امتیازی کام ہے. خصوصی جو اس کو کام دیا گیا ہے، خصوصی جو اس کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم دوسرے کی خیر کا سوچیں. ہم خیر امتی، خیر اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. آج ہم نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ہاں ڈیوٹی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، عہدے پر بیٹھے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اٹھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیٹتے. کیا خیال ہے 24 گھنٹے میں ہم سوچیں نا کہ جو اخرجت للناس کا جو لقب ہے، یہ اس پر ہم نے کتنا کام کیا ہے کہ آج دن میں نے کتنے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا. تو یہ 3 کام کرنے، ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانا، نیکی کا حکم کرنا، اور برائی سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تب قابل قبول ہوگا جب اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا. اور پھر کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ اہل کتاب جو ہے نا، اہل کتاب، یہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے نا، ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی یہی لقب تھا، ان کو بھی یہی لقب ملنا تھا، وہ بھی بہترین امت میں داخل ہو جاتے. لیکن منہم المؤمنون، بات تو ان میں سے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اس لقب میں داخل ہو گئے، وہی بہترین امت میں شامل ہو گئے. لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اکثر ایمان نہیں لائے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، اس لیے وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، اور وہ اس خیر امت میں داخل نہیں ہیں. اس لیے ہم اور آپ بہترین امتی ہیں، بہترین. تو اپنے اس عہدے کو، اپنے اس اعزاز کو سمجھتے ہوئے ہم نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمہ وقت دوسرے کی بھلائی سوچنا، دوسروں کی بھلائی سوچنا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، ہمہ وقت نیکی کا حکم دینا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں، جب اس کو نقصان ہو جاتا ہے پھر ہنستے ہیں. نہیں، ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور پھر برائی سے روکنا ہے. کسی آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی آدمی کا کسی کام میں نقصان ہے، اس کو سمجھانا ہے بھی اس میں آپ کا نقصان ہے، اس سے آپ بچیں. یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون، کچھ تو ان میں سے ایمان لائے، ایمان والے ہیں. واکثرهم الفاسقون، اکثر اس میں نافرمان ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وسلم.
جزاک اللہ۔